حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پیغمبر اے ہمارے محبوب، ہم نے آپ کو عالم کے لیے، دونوں عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ رحمت، عالمی، عالم، عالم کے معنی دنیا۔ اب کئی دنیا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے بھیا دنیا کئی ہے تو تم کہو یہی دنیا ہے، یہی تو دنیا کا آگے جمع ہے۔ تو اگر یہی دنیا ہے تو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کو فرمایا۔ اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا کے لیے عالم بنایا، لیکن عالم نہ کہہ کر عالمین فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عالم کے علاوہ بھی اور عالم ہیں، جن میں سے ایک عالم سے ہم گزر چکے ہیں، ایک دنیا سے ہم گزر چکے ہیں، یہ دوسری دنیا ہے جس میں اس وقت چل رہی ہے۔ وہ کون سی دنیا ہے جس سے ہم گزر چکے؟ وہ ماں کا پیٹ ہے، جس میں ہر انسان تقریباً 9 مہینے تک رہتا ہے۔ کچھ کی ولادت 7 مہینے پر بھی ہو جاتی ہے اور کچھ کی ولادت 6 مہینے پر بھی ہو جاتی ہے، لیکن 6 مہینے اور 7 مہینے والے بچے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ صحت مند بچے 9 مہینے والے ہوتے ہیں۔ ان 9 مہینے تک اللہ نے ماں کے پیٹ میں ایک نظام بنایا جو کسی مرد کے پیٹ میں نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے نظام بنایا، پھر اس نظام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک سبب اور ذریعہ بنایا۔ ایک نظام ماں کے پیٹ میں ہے، ایک نظام باپ کے جسم میں ہے، ایک نظام عورت کے پیٹ میں، عورت کے جسم میں ہے، اور دوسرا نظام مرد کے پیٹ اور جسم میں ہے۔ اب جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کسی بیٹے یا بیٹی کو وجود عطا فرماتا ہے۔ یہ قطرے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اللہ نے 18ویں بارے میں فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ جب وہ ناپاک قطرہ پہنچتا ہے اپنی جگہ پر، اس کا نام نہیں لیں گے، ناپاک قطرہ جب اپنی جگہ پر پہنچتا ہے تو 40 دن کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس ناپاک قطرے کو خون کے اندر بدل دیا۔ پھر جب اس کو 40 دن گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کا لٹھڑا بنا دیتا ہے۔ پھر جب 40 دن گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہمارے ڈھانچے سانچہ بناتا ہے، ہڈیوں کا مجموعہ، پسلیاں کی ہڈیاں، پیر کی، گھٹنوں کی، یہ ساری ہڈیوں کا اللہ تعالیٰ ایک سانچہ بناتا ہے، ڈھانچہ بناتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد میں اسی ڈھانچے پر یہ جو گوشت کا لٹھڑا بنا تھا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ جس کو جہاں جتنا چاہتا ہے اتنا اس کو اوپر مڑ دیتا ہے۔ چانچہ ہم اپنے جسم کے اندر غور کریں کہ دیکھو ہماری پیشانی پر کتنا گوشت ہے، کچھ گوشت نہیں، صرف کھال ہے، اور ہاتھ کی ہتھیلی میں اس سے زیادہ گوشت ہے، اور اس ساتھ میں اور یہاں پر اس سے زیادہ گوشت ہے، ران میں اس سے زیادہ گوشت ہے، پیچھے کے حصے میں اس سے زیادہ گوشت ہے، پیر کی ہتھیلی، پیر کے کیا کہتے ہیں اس کو، پیر کا تلوہ، پیر کے تلوے میں اس سے زیادہ موٹی کھال ہے، اور اس کی ایڑی میں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ گوشت رکھا ہے۔ اگر یہ نظام گوشت کا چمٹانے کا اللہ تعالیٰ مختلف اعضاء میں مختلف طرح سے نہ کرتا تو انسان کسی کام کا نہ کرتا۔ اگر پیر کا تلوہ بالکل برابر ہوتا کہ جتنی موٹی ایڑی ہے اتنا موٹا اپنا حصہ ہوتا تو ہم اس پیر سے وہ کام نہ لے پاتے جو آج لے رہے ہیں۔ اس پیر کے 2 حصے ہیں اور دونوں حصوں کے الگ الگ کام ہیں۔ ایک پیر کا اگلا حصہ ہے، ایک پیر کا پچھلا حصہ ہے۔ اگلے حصے میں انگلیاں ہیں، پچھلے حصے میں ایڑی ہے۔ انگلی والے حصے کا کام دوسرا ہے، جب آپ کو کھڑے ہونا ہوتا ہے، دیوار کو اوپر سے چھانکنا ہوتا ہے، تب آپ ایڑی پر نہیں کھڑے ہوتے، تب آپ پنجوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے ایک ٹوٹ ڈال دی ہے، قبضہ جو دروازے میں لگتا ہے کے لیے ٹوٹ ڈال دی ہے کہ جب آپ ایسے کرتے کھڑے ہوتے ہیں
آدمی اوپر لگی ہوتی ہے. اور جب کوئی آدمی آپ کو زبردستی گھسیٹنا چاہے، آگے سے یا پیچھے سے دھکا دے، تو آپ انہیں ایڑی کا زمین میں ایسے ایسے گاڑ کے اپنے آپ کو آپ آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. اس سے نہیں رکتے ہیں. اس سے رکو گے تو نہیں رک پاؤ گے، وہ کھینچ لے گا آپ کو. لیکن جب ایڑی زمین کے اندر ایسے گاڑ دی جاتی ہے تو پھر کھینچنے والا تھوڑی دیر کے لیے عاجز ہو جاتا ہے. تو یہ نقشہ اللہ نے بنایا. 9 مہینے تک یہ نقشہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں پورا کیا. پھر جب 9 مہینے ہو جاتے ہیں، کسی کی 2 دن کم، کسی کی 2 دن زیادہ، تب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس انسان کو بھیجتا ہے. ابھی تک جب تک ہم ماں کے پیٹ میں تھے، اگر اس وقت ہم سے بات کہتا کہ ہمیں بھیا جب پیدا ہوئی ہو دنیا میں آئی ہو تو ہمالیہ پہاڑ تک ہی ہو، تو کتنا بڑا پہاڑ ہے، ارے نہیں آسمان سے باتیں کرے تھے، تو آپ یہ بات کہتے بیوقوف نہ بنا، یہ ہمارے اماں پیٹ کی دنیا اتنی بڑی ہوا پہاڑ کی باتیں کرتے. اگر کوئی یہ کہتا کہ جب پیدا ہو گئے تو بہت اونچے اونچے موٹے موٹے درخت دیکھو گے، تو کہیں واہ بھیا واہ، صبح سے تم کا ان کو ملنے نہیں دیا. ارے اللہ دنیا اتنی بڑی پیٹ کی، ایوا یوں املی کا اتنا موٹا بروا کہاں سے آئے؟ نہیں سمجھ میں آتا. لیکن آج ساری باتیں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آج دیکھ رہے ہیں اتنا اونچا آسمان ہے. اس آسمان کو اللہ نے ستاروں سے مزین کیا، اس آسمان کو اللہ نے چاند سے مزین کیا، اس آسمان کو اللہ نے سورج سے مزین کیا. سورج کا اپنا فائدہ ہے، چاند کا اپنا فائدہ ہے، ستاروں کا اپنا فائدہ ہے. راستہ بھٹکنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ستاروں کو بنایا. رات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے چاندنی بنائی. دن میں ہمارے ہزاروں کام کرنے کے لیے اللہ نے سورج نکالا. اگر سورج کی جگہ چاند آ جائے اور چاند کی جگہ سورج پہنچ جائے تو وہ فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا جو ہم آج حاصل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی. آج چمکتا ہوا چاند بھی دیکھ رہا ہے، آسمان میں بکھرے ہوئے تارے بھی دیکھ رہا ہے. دیہاتوں میں عام طور پر ملی صاحب ہوتے ہیں جو بیچارے لکھے پڑھے کم ہوتے ہیں، اور بعض لکھے پڑھے ان سے مذاق کرتے ہیں. ایک دن ملی صاحب صبح بیت الخلا جا رہے لوٹا لیے، ایک جھنکی آدمی ان کا مل گوا جھنکی. وہ کہنے مولوی صاحب لوگو ایک ہمیں سوال کا جواب دو تب آگے بڑھو. وہ کہنے بھیا ہمیں بیت الخلا کو کہیں چاہے پیجامے میں ہو جائے، لیکن جواب یہ ہے بغیر تم کا آگے نہ بڑھے گا. کہنے چاہ بھیا پوچھو جتنی بھیا پوچھو. تو کہنے یوں بتاؤ جب چاند جب ختم ہو جاتے، جیسے مہینے کی 25-26 تاریخ کا چاند نہیں نکلا تھے تو یہ آخر چاند کہاں چلا جاتا ہے؟ اور جب نکلے تھے تو دوسرا نکلے تھے، یوں نہیں تو وہی والا نکلے. پھر شعبان کا چاند آج چلا تو رمضان کا نکلا، رمضان کا تو شوال کا نکلا، شوال کا تو کا نکلا، ہے نا. تو چاند ہو تو آوت نہیں ہے، تو وہی چاند بیل نکلے، وہی چاند بیل نکلے. تو مولوی صاحب بیچارے بہت پریشان ہوئے کہ جاہل آدمی ہے. اگر یہ آپ کو مسئلہ کتاب سے سمجھے گا تو بھی سمجھ میں آئیں گے. تو مولوی صاحب ان کا بتائیں میرے کو بھیا جب چاند ڈوب جاتے نہیں نکلا تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کا حکم دیتے اور ان کا ہتھوڑے دیتے اور کہا کہ دین کی بجڑی بنا کے آسمان پر اترائے دو. یہ ستارے سے چاند کی بجڑی تو آئے، ستارے سب چاند کی بجڑی تو آئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ستارے الگ ہیں، چاند الگ ہے، سورج الگ ہے، فائدے سب کے الگ ہیں. لیکن اس ظاہر کو کیسے سمجھائے گا؟ تو ان کے سب کے فائدے بھی الگ الگ ہیں. اگر سورج نہیں نکلتا تو ہماری گیہوں کی فصل کبھی نہیں نکلتی، ہمیشہ درخت ہرے ہرے رہتے. دھان کا درخت ہمیشہ ہرا رہتا، کبھی دھان نہ پکتا. ہمارے پھل کبھی نہ پکتے، ہمارے گیلے کپڑے کبھی نہ سوکھتے، ہماری گیلی زمین کبھی نہ سوکھتی. جتنی بھی اس طرح کی چیزیں وہ ساری چیزیں دھوپ سے سوکھتی ہیں اللہ کے قدرت. چاند اللہ تعالیٰ نے بناتا جو آم پر آپ مختلف طرح کے رنگ دیکھتے ہیں، سیب پر مختلف طرح کے رنگ دیکھتے ہیں، لیچی میں مختلف طرح کے رنگ دیکھتے ہیں. یہ جو پھلوں کو پر مختلف
مختلف طرح کے رنگ ہوتے ہیں، یہ رنگ اللہ تعالیٰ چاند کی چاندنی سے پیدا کرتا ہے۔ پھلوں کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے